الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. درود شریف. اللہم صلی. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، آج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دی تقریر دا عنوان حقوق والدین. قرآن و سنت دی روشنی دے اندر انشاءاللہ عرض کروں گا. 4 احسانات نے، 4 مطالبے نے اور 4 ہی اللہ دی طرفوں انعامات نے. بس اس چیز نو ذہن دے اندر رکھنا. والدین دے 4 احسانات نے، 4 مطالبے نے اور اللہ دی طرفوں جیڑا اے مطالبات پورے کرے گا انہوں رب 4 انعامات عطا کرے گا. دعا ہے کہ اللہ میری تو حضرات دی حاضری قبول فرمائے. اللہ دے فضل و کرم دے نال انڈیا اور پاکستان دے اندر ذوق عبادت دی کوئی کمی نہیں، شوق معاشرت دی کمی ہے. پہلے 5 منٹ جڑے نے ذرا پوری توجہ کرنا میرا. اللہ دے فضل و کرم دے نال انڈیا پاکستان دے اندر ذوق عبادت دی کوئی کمی نہیں الحمدللہ. شوق معاشرت دی کمی ہے. شوق معاشرت کی ہے اللہ دی مخلوق دے نال حسن سلوک کرنا. آواز نہیں آئی؟ حسن معاشرت، شوق معاشرت کی ہے اللہ دی مخلوق دے نال حسن سلوک کرنا، پیار کرنا.
اگر ذوق عبادت ہے، شوق معاشرت نہیں، پھر اس عابد نو تکبر دا ایسا ڈنگ لگے گا کہ او دی زہر کدی ختم نہیں ہو سکتی۔ شاہ صاحب میرے ول ویکھو، شاہ صاحب میرے ول ویکھو ذرا، پہلے جملے ذرا توجہ لو۔ آسمانہ تے 4 فٹ دی جگہ خالی نہیں جتھے شیطان نے سجدہ نہ کیتا ہو۔ مار کھاتی تکبر دی وجہ نہ، میرے اللہ نے قرب دی بجائے بہت نزدیک سی دور کر دیتا، کٹ دیتا، لعنت دا توق ساری زندگی لئی قیامت تک وہ دے گلے چ پا دیتا۔ میں ہوں ایک مثال دین لگا، اتھوں تقریر شروع کرانگا نیئر سے۔ تسی گھر دے سربراہ ہو، اگر کوئی محلے دار تہاڈی دعوت بھی کرتا ہے، تانوں ہدیے بھی دیندا ہے، تانوں تحفے بھی دیندا ہے، تانوں کپڑے بھی لے کے دیندا ہے، تانوں سواری بھی دیندا ہے، لیکن اس گھر دے سربراہ دے کسے بچے تے تسی کیس کر رہے ہو، کسے دا حق مار رہے ہو، کسے نال فراڈ کر رہے ہو، کسے نو تسی دھوکھا دے رہے ہو، گھر دا سربراہ راضی ہو جائے گا؟ تھوڑا جہا اچھی بولنا پڑے، 2-4 جمعے دا ناغا ہو گیا لیکن زنگال چڑھ گیا تو گھر دا سربراہ راضی ہو جائے گا؟ اللہ فرماندے نے میرا بندہ تو مینوں حج نہ وکھا، مینوں عمرے نہ وکھا، مینوں لیلۃ القدر دے آنسو نہ دکھا، 1000 دانے والی تسبیح مینوں نہ وکھا، مینوں تہجد دے سجدے نہ وکھا۔ الخلق عیال اللہ، اے مخلوق میرا کنبا، جدوں تو انہاں نال فراڈ کریں گا، مینوں تے حج بھی دے رہے ہیں تحفہ، مینوں تو عمرہ بھی دے رہے ہیں، مینوں تو جناب اعلیٰ سجدے بھی دے رہے ہیں، او سربراہ ہے نا اس مخلوق دا، مینوں تو بڑا کچھ دے رہے ہیں، لیکن میں تیرے تے راضی نہیں ہوواں گا، اس لئی کہ تو میرے کنبے تو فراڈ بھی کر رہے ہیں، حق بھی مار رہے ہیں، جھوٹی گواہی بھی دے رہے ہیں۔ جویں گھر دا سربراہ تیرے تے راضی نہیں ہوئے گا، کائنات دا سربراہ بھی تیرے تے راضی نہیں ہوئے گا۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ دا کنبہ جانتے ہیں نا، کنبہ لفظ ہے جی، کنبہ، ساری مخلوق اللہ دا کنبہ، تے میری مخلوق نال، میرے اہل و عیال نال تیری دھی تے کیس ہوئے، تیرے بچے تے کیس ہوئے، تو ہدیے ول نہیں ویکھدا، جے میرے اس مخلوق دے نال تیرا حسن معاشرت نہیں ہوئے گا، مینوں عبادت نہ وکھا، مینوں تہجدہ نہ وکھا، بس پھر اسی طرح ہے۔ اگر ذوق عبادت ہے اور شوق معاشرت نہیں تو اے چہرہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کسی چہرے تے تیزاب سٹ دیتا گیا ہوئے، وہ دی رانائیت ختم ہو جاندی جتے تیزاب سٹیا جائے، حسن ختم ہو جاندہ ہے نا، بولو تے صحیح ذرا، بولو تے وہ دا چہرہ بگڑ جاندہ ہے۔ فرمایا عبادت کرنا لے اگر حسن معاشرت نہیں، پھر تیرا چہرہ میرے دربار دے اندر اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ تیزاب سٹے ہوئے چہرے دا حال ہوندہ ہے۔ ذوق عبادت بہت ہے، شوق معاشرت نہیں۔ شوق معاشرت میرے ول ویکھو، سب تو زیادہ مستحق کون ہے؟ شوق معاشرت دا، حسن سلوک دا، پیار دا، محبت دا۔ کائنات دے اندر سب تو زیادہ حسن سلوک دا،
پیار دا محبت دا مستحق کون ہے؟ اللہ دا قرآن دسدا ہے سب تو زیادہ حسن سلوک دا مستحق تیرے ماں باپ نے۔ لو جی ہن میں اتھوں گل چکنی ہے، ذرا تقریراں تو ہٹ کے ذرا میری تقریر ہے، تھوڑا جہا دماغ میرے ول کرو۔ سب تو زیادہ حقدار مستحق حسن معاشرت دے، حسن سلوک دا، پیار دا، محبت دا کون ہے؟ اچھی بولو۔ کیوں؟ تیرے وجود دا ذریعہ ماں باپ بنے، تیرے وجود دا ذریعہ ماں باپ بنے۔ اور میرے آقا نے فرمایا او بندہ خاک ہو جاوے، خاک دے اندر مل جاوے، تباہ و برباد ہو جاوے، جنہیں زندگی دے اندر ماں باپ نو پایا راضی کر کے خدمت کر کے اللہ کو لو جنت نہ لے سکیا۔ تھوڑا جا بولنا پائے گا تو کہو حضور دی گل سن کے تے سبحان اللہ کہہ دے گا۔ میں تمہید بن رہے حسن سلوک دے کیوں زیادہ مستحق نے؟ حضور نے فرمایا انہاں دے قدمہ تھلے جنت رب نے رکھی ہوئی۔ سبحان اللہ، تھوڑی گل ہے، ان کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ اور ماں باپ نعمت عظمیٰ بھی ہیں، نعمت کبریٰ بھی ہیں۔ ماں باپ قدرت کا انمول نایاب لاسانی تحفہ ہیں۔ ماں باپ گھر کے اندر موجود ہوں، گھر میں بہار ہی بہار نظر آتی ہے۔ جب یہ گھر چھوڑ کر قبرستان میں چلے جاتے ہیں تو گھر قبرستان نظر آتا ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے جنت الفردوس کا سایہ دار درخت ہے۔ سبحان اللہ، خدا لی ذرا تامن کرو، ذرا میرے ول ویکھو، سبحان اللہ جتنے ہی ہے تو انہوں پتہ لگ۔ 200 ولی مل کے دعا کریں، انہوں دی دعا اتنا اثر نہیں جتنا ماں باپ دی دعا جیسے۔ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا میرے کلیم سنبھل کے رہنا ہونا، ہوش نہ رہنا، جنہ دیاں دعاواں تیرے ارد گرد پیرا دندیاں سن وہ ہستیاں ٹر گئیاں ہیں۔ پھر میں بار بار کہاں گا ذوق عبادت ہے، ساری رات نفل پڑھے گا لیکن بھرا دے نال ڈنڈی مارے گا، حج تے جا رہے ہیں سود بھی کھا رہے ہیں، ذوق عبادت ہے، عمرہ بھی کر رہے ہیں، پہلی صف وچ بھی بیٹھتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، کسی تے جھوٹا کیس کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے مینوں حج نہ وکھا، مینوں عمرے نہ وکھا، مینوں اے دس کے میرے کنبے دے نال تو کتنا اچھا سلوک کردا ہے۔ سبحان اللہ، آواز نہیں آئی؟ اے مینوں دس، عبادت اپنی الحمدللہ کہو، الحمدللہ۔ خدا اگر توفیق دیندا ہے الحمدللہ، لیکن میری مخلوق نال حسن سلوک نہیں، گوانڈی مر رہے ہیں تینوں پتہ کوئی نہیں، تیرا بھائی کئی دنوں تو بھوکھا بیٹھا ہے، تیرے دسترخوان تے 11 کھانے سجے ہوئے، میں تیرے حج نو کی کرا، میں تیرے عمرے نو کی کرا۔ حسن معاشرت کیوں ہے جی؟ توجہ کرنا ذرا، ہن میں گل پکڑن لگا، ذرا بار بار تانوں کہہ رہا، ماں باپ دے اولاد تے 4 احسانات نے، کتنے؟ سارے بولو۔ اور وہ ایسے احسانات نے، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی صحابی، کوئی تابعی، شیر خدا، عثمان غنی، فاروق اعظم، صدیق اکبر، کوئی پیمبر بھی اس تو مستثنا نہیں، احسان مند نے، اے 4 احسانات دے ماں باپ دے ایسے نے، ان احسانہ دا کائنات کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ میری تے تہاڈی حیثیت ہی کوئی نہیں، اسی کس باغ دی گاجر مولی، صحابہ، تابعی، ابو حنیفہ بھی اس احسان تو
مستثنا نہیں، وہ سنو کیڑے سا، میں نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے۔ پارہ نمبر 26 سورہ احقاف آیت نمبر 15، دل تے لکھ لو۔ اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، 4 کتنے؟ پکا کے جانا ذرا۔ یا اللہ 4 احسانات نے، پہلا احسان کیڑا؟ حملتہ امہ کرہا، اکھا چکھا پاؤں ذرا، حملتہ امہ کرہا، کرہا کہندے نے تکلیف، ایک باری بھی آئے گا پھر دوسری باری بھی آئے گا، حملتہ امہ کرہا، کرہا دا معنی ہے تکلیف۔ جدوں تو امانت ماں دے پیٹ دے اندر آ گئی، سمجھ گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدوں تہاڈی امانت، چلو تہاڈی گل کر، ماں دے پیٹ دے اندر آ گئی، بیوی دے پیٹ دے اندر آ گئی کرہا، ہن انہوں سون دے اندر تکلیف ہے، انہوں اٹھن دے اندر بھی تکلیف ہے، انہوں بیٹھن دے اندر بھی تکلیف ہے۔ ڈاکٹر حکیم کہہ رہے ہیں بی بی ہن وزن نہیں اٹھانا، بی بی ہن تو موٹر سائیکل تے سفر نہیں کرنا، جمپاں والی جگہ تے بھی تو نہیں جانا، سیڑھیاں بھی نہیں چڑھنا، تیرے پیٹ دے اندر تیرے خامد دی امانت آ گئی ہے، کھڑی ہو کے روٹی بھی نہیں پکا سکتی ہے، اور کروٹاں کدے دائیں بدل دیے کدے بائیں بدل دیے۔ اللہ فرماندے نے او میرا بندہ حملتہ امہ کرہا، پہلا احسان ہے کہ 9 مہینے تیری والدہ تینوں پیٹ دے اندر لے کے دن رات تکلیفاں برداشت کر دی رہی۔ سبحان اللہ، آواز نہیں ہے، سبحان اللہ۔ مقبول صاحب میرے والے اندلس دے قاضی دے کول ایک کیس آیا، ماں نے کیس کیتا قاضی نو، جج نو، میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، بڑا ضدی ہے، بڑا نافرمان ہے، بڑی حکم عدولی کرتا ہے، تنگ کیتا ہے میں نے۔ قاضی صاحب نے بلا لے، آ جاؤ، سامنے کھڑا کیتا، حکم کی صادر کیتا، اس کے پیٹ کے ساتھ گھڑا پانی کا بند ہو، لبالب بھرا ہوا کنارے تک، اور ساری رات یہ لے کر کھڑا رہے، پولیس اس کے اوپر مسلط کرو، اگر ایک قطرہ بھی پانی کا رات کے کسی حصے میں گر گیا صبح اس کی گردن اتار دی جائے گی۔ کڑا بند دیتا گیا، ساری رات کھڑا، نہ ادھر ہلے نہ ادھر ہلے، نہ اگے ہوئے نہ پیچھے ہوئے، کھڑا ہے۔ صبح جدوں پیش کیتا، اکھاں دے اندر خمار، سر چکرا رہے ہیں، بدن ٹوٹا ہوا ہے، رنگ فک ہو چکے ہیں، بولے نہیں جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے خیر ہے؟ اس نے کہا جی یہ بہت بڑی سزا مجھے دی گئی ہے، ساری رات میں کڑا پیٹ دے نال بن کے کھڑا رہا۔ انہوں نے کہا تم اس سزا نو ویکھ رہے ہیں تے جدوں تیری ماں نے تینوں 9 مہینے چکے، تیرا کڑا اٹھا کے پھر دی رہی، بولو تے صحیح ذرا، تینوں ایک رات دی تکلیف برداشت نہ کر سکے، ماں 9 مہینے تکلیف برداشت کر دی رہی۔ مینوں معافی دے دیو میں قصوروار ہاں، ہن نہیں میں نافرمانی، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا۔ نوجوانوں کو کہتا ہوں گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزرد ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر،
لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ صاحب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کتنے احسان. پہلا بولو تو صحیح، کنے 9 ماہ. اور دوسرا ہن پھر ذرا تو وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا. پہلا بھی کرہا آیا سی کہنا. سورہ احقاف آیت نمبر 15 26واں سپارہ. وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا. پھر جدوں تیرے ولادت دا وقت آیا. فرحان صاحب توجہ کرو. جدوں ولادت دا وقت آیا پھر انہیں تکلیفاں دے پہاڑ برداشت کیتے. اور ایک جملہ کہوں، میڈیکل سائنس کہتی ہے نیر صاحب، بندے کے سب سے زیادہ موت اس وقت قریب ہوتی ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے. اللہ اللہ. کتنی مائیں جو ہیں ولادت کے وقت اپنی جانیں موت کے منہ میں چلی گئی. میری طرف دیکھو حضرت، کی نام ہے تھوڑا؟ افضل میرے والے سے کڑی والا میں. کتنی مائیں ولادت کے وقت موت کے منہ میں چلی گئی. اور جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو ڈاکٹر حامد کو بلاتے ہیں، ادھر آؤ سین کرو، کوئی پتہ نہیں اس نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا. اور کتنی مائیں ولادت کے وقت اپنی زندگی کو بچے کی زندگی پہ قربان کر دیتی ہیں. آواز نہیں آئی کی گل؟ جدو تسی بول دے نہیں پھر میں ناغا کرتا. موت سب سے زیادہ قریب بندے کے اس وقت ہوتی ہے جس وقت بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے. چلو میں تفصیلات نہیں جان. اس وقت بھی انہیں تکلیفاں اٹھائیاں، وہ چیخاں نکل دیا نے نا، بے ہوش کیتا جاندہ ہے. پتہ نہیں انہیں دوبارہ ہوش آنا ہے کہ کوئی نہیں آنا. کنے ہسپتالوں دے تسی شیشی توڑ دیتے رہے کہ ڈاکٹروں نے لا ورزی کی ہے. جی نمبر 3 اللہ فرماندے نے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. سبحان اللہ. او تکبر کرن والیا، غرور کرن والیا، تیسرا ماں باپ دا احسان تیرے تے کہ 30 مہینے. کتنے؟ 30 مہینے. 30 مہینے تینوں نے دودھ پلایا، دودھ نہیں پلایا تینوں خون پلایا. او دودھ بھی پلا رہی ہے، تیرا متھا بھی چوم رہی ہے. او دودھ بھی پلا رہی ہے، تیرے پیر بھی چوم رہی ہے. نہ بولنا. او دودھ بھی پلا رہی ہے، تیرے ہتھاں بھی چوم رہی ہے. او دودھ بھی پلا رہی ہے، حالانکہ ایک ایک قطرہ خون او دے اندروں نکل رہی ہے. دودھ پلان والی مائی نو پوچھو جدوں دودھ بچے نو دے رہی ہے او دے دل تے کتنی کیفیت عجیب ہوندی ہے. او دا دل کٹدا جا رہی ہے، دھڑکن تیز ہو جاندی ہے. ہاں ہاں او دودھ پلا کے خود کمزور ہو رہی ہے، تینوں طاقتور کر رہی ہے. او دیاں اکھاں چ ہلکے پے رہے نے، تیریاں اکھاں چ سرما پے رہی ہے. او دودھ پلا کے بڈھی ہو رہی ہے، تو جوان ہو رہی ہے. او دودھ پلا کے اپنی ہڈیاں کمزور کر رہی ہے لیکن تینوں مضبوط کر رہی ہے. نہیں میں نے مزہ نہیں آ رہا، تھوڑا ذوق ہی ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مائی آئی، آ کر کہنے لگی میرا بچہ ساری رات روتا ہے، سوتا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بی بی تیرے بچے کا دودھ پورا نہیں ہوتا اس لیے روتا ہے، میں گولی دیتا ہوں دودھ پورا ہو جائے گا. اس نے کہا لگا دو. گولی دے دیتی. 8 دن کے بعد میرے پاس پھر آنا ہے. صحیح ہو کے بیٹھ. 8 دن کے بعد پھر آنا. چلی گئی. جیڑا وہ کول دوست بیٹھا سی انہوں ڈاکٹر کہنے لگا یہ جدوں 8 دن تو بعد آئے گی نا یہ متھے تے پٹی ہوئے گی،
یہ سر سے درد ہوئے گا، یہ جسم ٹوٹیا ہوئے گا، یہ بخار چڑھا ہوئے اللہ اللہ گا۔ 8 دن کے بعد آئی بخار چڑھے ہے، پٹی بنی ہوئی، جسم ٹوٹ رہا ہے۔ بی بی خیرتے ہے، انہوں نے کہا جی بخار ہے، سر سے درد ہے۔ انہوں نے کہا بی بی اس گولی کی وجہ سے ہے، وہ گولی جو میں نے دی ہے نا، وہ جہاں جہاں دودھ رکا ہوا ہے ہڈیوں کے اندر، وہ گولی ہڈیوں کے اندر سے بھی دودھ نکال لیتی ہے۔ اگر تو چاہے تو میں تیری گولی بند کر دیتا ہوں۔ میں خود رک گیا تاکہ تسی اگلی گل سن سکو۔ اگر تو چاہے تو میں تیری گولی بند کر دیتا ہوں۔ اس کے بیٹے کا نام اکرم تھا۔ کیا؟ بولو تو صحیح، پھر بولو۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری گولی تم بند کرتے ہو، میرے اکرو کا کیا بنے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیڑا درد لیا کے تمہیں سنا، میرے اکرو دا کی بنے گا؟ ڈاکٹر صاحب میں سر چ مالش کرا لاں گی، میں پینا ڈول کھا لواں گی، تسی میری گولی بند نہ کرو۔ بولو تو صحیح ذرا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک جملہ کہتا ہوں، ماں ماں ہے، ماں اگرچہ جاہل کیوں نہ ہو، ان پڑھ کیوں نہ ہو، اس کی عظمت یہی کافی ہے کہ وہ ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ اگرچہ جاہل کیوں نہ ہو، باپ اگرچہ مزدور کیوں نہ ہو، تو ڈی سی بن جا، تو ایس پی بن جا، تو وزیر اعلیٰ بن جا، باپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ باپ ہے۔ میں تھوڑا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اور چوتھا احسان دس دوں، 20 سال تمہیں پڑھایا، تمہیں پالیا، تھوڑے لباس دا خیال کیتا، تمہیں ضرورت نہیں بازار جاندے نے تھوڑے لیے چیزاں بن منگیاں لے کے آ رہے ہیں، گڈی خرید لو جی، فلانی چیز بھی خرید لو، تو نہیں منگی، تیرے لیے 20 سال تک پڑھایا پالیا، تیرے لباس دا۔ چلو ایک جملہ کہہ دینا، میرے وال دیکھو، 20 سال تک تیری فضولیات کو انہوں نے پورا کیا، تو ان کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کرتا۔ شاہد صاحب 20 سال تک، اچھا ایک اور سن، ٹھہرو تسی بولنا نہیں ہے۔ اگر 20 سال جڑا تیرے تے پیسہ لایا ہے، اگر اے نفع لئی کسے نو دے دیندا تے کنے لکھاں بن دے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ پیسہ کاروبار چ لا دیندا تو کتنا منافع ہوتا، کتنا سرمایہ اس کے پاس جمع ہو جاتا، انہیں محبت نال تیرے تے سب کچھ لٹا دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بھی کہہ دیندے نے ابا جی تسی ساڈے لئے کی کیتا ہے؟ کتنے احسانات؟ پھر ذرا رپیٹ کر لو، ماں باپ کے 4 احسانات ہیں، وہ کوئی ولی غوث کتب ابدال نہیں اتار سکتا۔ 9 مہینے تمہیں ماں نے پیٹ کے اندر رکھا، اس کی تکلیفیں اٹھائیں، حمل، پھر وضع حمل کے وقت، ولادت کے وقت تکلیفیں اٹھائیں، پھر دودھ پلاتے ہوئے تکلیفیں اٹھائیں، پھر ماں باپ نے 20 سال تک تیرے پڑھانے اور تمہیں پالنے کے اندر تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ احسانات کوئی اتار 4 ہو گئی ہیں، میں ونڈ پائیے تاکہ تھوڑے دلوں سے اتر جائے۔ ہن انہاں دے 4 مطالبات نے، سبحان اللہ بول دے نہیں تو سبحان اللہ۔ تقریر کا دی ہے جو سمجھ ہی نہ آوے تو انہیں 4 مطالبات ہیں۔ خیرات نہیں ہے، مزدوری مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پھر سنو ذرا 4 مطالبات۔ خیرات نہیں مانگ رہے ہیں، مزدوری مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ دل شکستہ وہ جوڑ لیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ دل شکستہ وہ جوڑ لیتا
بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ چار مطالبات ہیں اس احسان کے، چار احسان چار مطالبے۔ وہ خیرات نہیں مانگ رہے، مزدوری مانگ رہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلا مطالبہ، چار مطالبہ۔ پہلا مطالبہ ادب، دوسرا محبت کر، تیسرا خدمت کر، چوتھا ان کی اطاعت کر۔ ہوں میں ذرا کھولاں گا تھوڑا جا، شرازی صاحب اور شرازی تیری نہ سن کے لوگ پیسے دیں نے، میری شعر سن کے کوئی سبحان اللہ بھی نہیں کرتا۔ چار احسانات، چار مطالبے، ادب کر ماں باپ کا، محبت کر ماں باپ سے، خدمت کر ماں باپ کی، اور اطاعت کر اپنے ماں باپ کی۔ کتنے؟ عباس کتنے؟ چار۔ پہلا ادب کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ دا ادب کر، کی مطلب حسن سلوک، انہاں دی خوراک دا انتظام کر، لباس دا انتظام کر، صفائی ستھرائی دا انتظام کر، دوائی دا انتظام کر، انہاں دی گرمی سردی دا انتظام کر۔ جویں بن منگیاں تینوں لیا کے چیزاں دیندے سن، ہن بن منگیاں انہاں نوں تو عطا کر، بدتمیزی نہ کر، بد زبانی نہ کر، ایسا بول بول کے انہاں دا جگر پھاڑن دی کوشش نہ کر۔ کیوں؟ ادب کر۔ میرا پیغمبر، تیرا پیغمبر، کائنات دا پیغمبر رضائی ماں حلیمہ دا اتنا ادب کردہ کہ محمد نبوت والی چادر او دے قدمہ ہیٹ بچھا رہے ہیں، اور تو گالاں کٹ دے۔ لو جی میں ایک جملہ کہنے لگا، پارہ نمبر 16 سورہ مریم، سورہ اچھی بولو۔ پھر کوئی بچہ، پڑھے لکھے حضرات، کوئی بچہ ابراہیم کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، کوئی والد آزر کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ ابراہیم بیٹا ہے، آزر باپ ہے، بیٹا اللہ کا پیغمبر ہے، خلیل اللہ ہے، اور باپ کافر ہے، مشرک ہے، اور باپ کہتا ہے بیٹا بت بنایا کر، ویچیا کر، تے کسٹمر لب کے لے آیا کر۔ اور او کیوں کی کہہ رہے ہیں؟ یا باتے ہائے میرے والے، 16واں سپارہ سورہ ہے، یا باتے اے ابا جان، پھر انہیں کیا مینج کراں گا، یا باتے ہائے، وہ کئی دفعہ ہے، یا باتے لَأَرْجُمَنَّكَ وَاہْجُرْ، میں تینوں ماراں گا، میں تینوں گھروں کٹ دیاں گا۔ اگیوں کی آواز آندی ہے، یا آباتے، ابا جان، ابا جان، او میرے ابا جان، ٹھیک ہے تو مشرک ہے، تو کافر ہے، اللہ دا دشمن ہے، لیکن مینوں آرڈر ہے کہ میں ادب دا دامن نہ چھڈا، تو جو کرنا کر لا، اے دے باوجود بھی میں تیرا ادب کردہ ہی رواں گا۔ کیسا نقطہ میں بیان کیتا، لیکن فیاض صاحب آدھا گھنٹہ لیٹ آئے نے، سبحان اللہ ہی کہہ دیو۔ کوئی بیٹا یاد کر لو ابراہیم کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، تے باپ آزر ہے، وہ بت پرست ہے، کافر ہے، مشرک ہے، وہ کہنا میں گھروں کٹ دیں گا، ماراں گا تینوں، تو چل بت بنا، چل بت چل کے ویچ، چل بازار چو کو کسٹمر تلاش کر۔ وہ پھر بار بار کہہ رہے یا آباتے، یا آباتے، ابا جان، ابا جان، ابا جان۔ کو بد زبانی کی تھی، کو بد کلامی کی تھی، وہ کہہ رہے ہم کٹ دیں گا، ماراں گا، انہیں کہا جو مرضی کر لے، یا آباتے۔
ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਆ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਹੱਜਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦੇ। ابراہیم پیغمبر خلیل اللہ یا باتے ابا جان تو مشرک ہے، تو کافر ہے، لیکن پھر بھی میں بدتمیزی نہیں کراں گا، میں ادب کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرا باپ یہی کہہ رہے تاش نہ کھیل، غلط سوسائٹی چ نہ بیٹھ، تینوں غصہ چڑھدا۔ پہلا مطالبہ تسی بھول جاندے ہو، میں کہتا ماشاء اللہ یہ کہنے کیا ہو، رئیس بولے اے میرے والا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا مطالبہ ماں باپ نال محبت کر۔ چلو تواڈے ہوندا میں سبحان اللہ کہہ لینا، کی کر؟ صبح اٹھ کے کوئی چاہ نہیں پلانی، کوئی روٹی نہیں کھلانی، کوئی ناشتہ لے کے ابیل نہیں جانا، بسترا صحیح نہیں کرنا، مٹھی چاپی نہیں کرنی، بس محبت نال ایک دفعہ ویکھ لا، صبح تو لے کے شام تک جنت دے 2 دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ محبت کر۔ ہن سرکاری حج 10 لاکھ تو شروع ہونا ہے تے پرائیویٹ 25 تک جاندہ ہے۔ کتنا؟ کوئی پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، لیکن حضور کی زبان مبارک سے نکلا ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھنا تیرا کام ہے، مقبول حج کا ثواب عطا کر دینا اللہ کا کام ہے۔ او یارو کتنا بدبخت ہے، بد نصیب ہے، کتنا اجڑیا ہوا ہے، وہ ماں باپ نال محبت نہیں کرتا، وہ کتے نال تھوڑا جا احسان کر دے تو وہ پیر چٹدا۔ ایک مولانا سے وہ بلال میرے ول ویک تو کدھر مراقبے چلا گیا، وہ مولانا ہم ملنے کے لیے گئے نمبردار کو گاؤں میں، تو کتا پہ گیا، کتا مولوی صاحب نسے تھے مسجد مولوی دی دوڑ، وہ نمبردار نو پتہ چلے، انہیں کہا میں نمبردار ہاں، اگے میں ایم پی اے دا الیکشن لڑنا ہے، تسی بےزتی کرا دیتی، میرے ڈیرے تے بیٹھتے۔ مولانا کہنے لگے ڈیرے تے گیا سی، لیکن وہ ڈیرے والا کتا جڑا ہے نا وہ وڈا نو پہ گیا، انہیں کہا میرے نال چلو۔ جدوں اس نمبردار نے مولوی صاحب دا ہاتھ پکڑیا لے کے اپنے ڈیرے تے آ رہے ہیں، تو وہی کتا وہ دے پیر چٹ رہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ٹھیک ہے پیاز بڑے مہنگے نے، میں بھی 300 روپے کلو ہی لینا، سبحان اللہ تے کہہ دو، مینوں کہڑا بھی وہ دائیں بائیں تو آندے نے۔ وہ پیر چٹ رہے، لپٹ رہے، سوال کر کے کہنے لگے میں اگے بھی تے آیا 5 منٹ پہلا، تو وڈن نو کردا سی تے ہن پیر چٹ رہے ہیں۔ انہیں کہا میرا محسن تیرے ساتھ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ماں باپ سے بڑا محسن کون ہے؟ اور نہیں پہنچے تو اچھی کہہ دو ذرا، انہوں کہڑے دکھ درد سناواں، میرا محسن تیرے ساتھ ہے، اس لیے ہن میں تیرے پیر چٹ کے تیرا ادب کر رہے ہیں۔ میں کہنا صحابہ نو پونکا نہ لیو، ابو بکر و عمر ول نہ ویکھو، جنہیں نال سنایا اس محسن ول ہی ویکھ لو۔ جاؤ کربلا، کتھے بول شاہد ہے، جاؤ کربلا کے اندر امام حسین کی قبر یہ ہے، ادھر کون سویا ہے، ادھر کون سویا ہے، ذرا دیکھ لو جا کے، میں کچھ نہیں کہنا تھا۔ امام حسین کی قبر کے دائیں کون ہے بائیں کون ہے دیکھو، حضور کے دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہیں،
حسین نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، نبوت کی زلفوں سے کھیلتا ہے، ایدی قبر دے دائیں بائیں ویکھو کون ستے ہوئے نے۔ حسین کا ایک بھائی ابو بکر سویا ہوا ہے، دوسرا عمر سویا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک باری اور کہہ دیو، تھکاوٹاں لا دیں گے توڑی اچھی کہو انشاءاللہ۔ ماں باپ نال محبت نہیں کرتا تو کتنا بدبخت ہے۔ کدی 10 سالچ بھی نہیں کہ اماں جان ابو جان ابو جان انہیں کہہ دے انہیں تو ہاں ٹھر جائے گا، کلیجہ ٹھر جائے گا۔ تو ماں نو ماں ہی نہیں کہندا۔ کتنی مائیں شکایتیں لگاتی ہیں، 10 سال گزر گئے کبھی مجھے ماں کر کے اس نے نہیں بلایا۔ تیری زندگی نو میں کی کروں، فرشتے بھی لعنت بھیج دے۔ دوسرا مطالبہ، ہن جڑے شروع چ آئے نے 1:45 بجے انہوں نے پتا ہے کہ جامی صاحب اج کی بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا مطالبہ محبت۔ تسی پنڈاں تھاواں چ جاؤ نا، جڑیاں مجھاں دودھ دیندیاں نے یا گاواں، ہر بندے نو تھنا نو ہاتھ نہیں لان دیندیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ وہ جڑا چارہ پاندا ہے نا، انہوں کہندی نے ہاتھ لا۔ میں کہو یہ ہاتھ سونے دا ہے۔ وہ مجھ کہن لگی یہ ہاتھ سونے دا نہیں، لیکن ان ہاتھاں نے مینوں چارہ پایا، انہوں نے مینوں ونڈا پایا ہے، انہیں مینوں کھل پائی ہے، یہ میرا موسن ہے، اس لیے ہور کوئی میرے تھنا نو ہاتھ نہ لاوے، یہی لائے گا تو میں دودھ دیاں گی۔ اچھا تسی شاید فیس بک نہ ویکھدے ہوئے، میں تو ویکھ لینا کسے ویلے، تہاڈی گل نہیں کردا میں اپنی گل۔ فیس بک دیکھو، لاہور کے اندر ایک فیملی ہے، انہوں نے شیر پالے ہوئے ہیں، جنہیں ویکھے نے ذرا میں دس دو۔ شیر پالے ہوئے ہیں، شرازی تم ویکھے؟ اس کی بیوی شیر کا سنگل پکڑتی ہے، ویڑے چ لے کے پھرتی، مالک آتا ہے سنگل پکڑے ہے، سارے ویڑے چ پھرتا ہے، اور غیر بھی جاتے ہیں لیکن غیر پیچھے چھپے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ شیر کہندا ہے کچھ نہیں، جانور ہے، شیر ہے، تو انسان ہے۔ وہ شیر کہتا ہے یہ میرے موسم ہے، میں پہچانتا ہوں، اس لیے میں ان کو نہیں کاٹتا، اور جو ان کے گھر مہمان آ جائے میں اس کو بھی نہیں کاٹتا۔ ماں باپ کے ساتھ محبت کر۔ چلو میں اگے چلا۔ اچھا ایک جملہ کہہ دوں نیر صاحب، ہے بڑا قیمتی، ماں باپ کے ساتھ محبت کر، ادب کر، پیار کر، اطاعت کر، کام پھر بھی تیرا ہی بن رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ شاہد ہے کم پھر تیرا ہی بن رہا ہے، انہوں نے کی بن رہا ہے، تیرا ہی بن رہا ہے۔ شرازی صاحب ذرا توجہ کر۔ اور تیسرا مطالبہ، خدمت کر ماں باپ کی۔ کس کی؟ نہ کرنا اونچی تے بولو ذرا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا مطالبہ خدمت کر۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر دا بیٹا، انہاں کول ایک بندہ خراسان تو آیا۔ خراسان پتہ ہے کیڑا ملک ہے؟ روس کے اندر ہے۔ 3 ملک درمیانے چاہتے ہیں، پھر مکہ ہوندا ہے۔ روس تو چلے 3 ملک درمیانے چاہ رہے ہیں، پھر مکہ آیا۔ خراسان تو چلیا، ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے لے آیا، عمرہ کرایا، طواف کرایا، مقام ابراہیم تے نفل بڑھا لے، اور جناب صفا مروہ کرا لیا۔ کہن لگا ابن عمر نو، حضرت عمر دے بیٹے نو کہن لگا یا حضرت میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہے۔ خدمت کا حق ادا کر۔ جملہ سن لو، حضرت کی زبان سے نکلا، سردی کی رات جب تو نے پیشاب کیا تھا، اس نے اٹھایا اور خشک بسترے پہ تمہیں لٹایا، توجہ، اور پیشاب والی جگہ پہ یہ سوئی ہے، اور پیشاب کی ٹھنڈک جب اس کے بدن کو پہنچی تو اس کی زبان سے نکلا ہائے
ساری زندگی اسی طرح عمرہ کراتا رہے، اس ہائے کی بھی خدمت پوری نہیں ہو سکتی۔ اف لکم، نکتہ بیان کرنے لگا، اف لکم، قرآن 15واں پارہ، ولا تنہرہما، اف لکم، ماں باپ کو اف بھی نہ کر۔ اف کا ترجمہ اون کی، یہ ترجمہ بولو تو صحیح، اون بھی نہ کر۔ عربی کے اندر اف کس کو کہتے ہیں میرے والے؟ اے ناخن تھوڑا جا بڑا ہو جائے نا تو او ٹھہر جا یار، اے دے اندر مٹی آ جاندی، کی ہوندی؟ اس مٹی کو جب تو دیکھتا ہے تیرے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ پھر توجہ کرو، اس ناخن کے اندر جب تو مٹی کو دیکھتا ہے، ادھر کی دیکھ رہے، پھر تیری طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے۔ فرمایا اس مٹی جتنا بھی ماں باپ پہ بوجھ نہ ڈالنا۔ سبحان اللہ۔ میں کہہ رہے ہیں، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، میری ساری تقریر رہ گئی ہو۔ خدمت کر۔ یمن تو ایک بندہ چلیا، کتھوں؟ یا رسول اللہ میں یمن تو آیا، میں جہاد کراں گا یا غازی بناں گا یا شہید ہو جاواں گا۔ حضور نے فرمایا آن والیا، تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ فرمایا چل واپس ان کی خدمت کر، خدمت کر، اس کا ثواب قیامت والے دن میں اللہ سے لے کر دوں۔ سبحان اللہ۔ تیسرا مطالبہ میں بیان کروں، اویس کرنی کو کیوں مقام ملا؟ حضور کہتے ہیں عمر اگر زندگی میں اویس کرنی سے تیری ملاقات ہو جائے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ سبحان اللہ۔ حضور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں نے عمر دے دے۔ اور عمر جب عمرے کے لیے جاتا ہے تو حضور کہتے ہیں عمر اپنی دعاواں جو میں نے نہ بھول جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں حضور کہتے ہیں عمر اگر تیری ملاقات اویس کرنی سے ہو جائے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ کیوں؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اس کی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدمت دی وجہ نال سی نا، الحمدللہ۔ سارے چوپنے صرف نیگر ہی بول رہے ہیں۔ اور چوتھا اطاعت، چوتھا مطالبہ، لمبی گل نہیں کہ کاش حضور نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں مسجد نبوی کے اندر عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، دل دے کنا نال سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، وہ اوڑ میں بیٹھ کر پردے چ بیٹھ کے آواز دے کے کہتی بیٹا محمد میں نماز توڑ کر جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی کہتا ہوا چلا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں 4 مطالبات مان، پھر میں ذرا دہرا دوں تاکہ اگلی بات پکی ہو جائے۔ 4 احسانات، 9 ماہ تمہیں پیٹ میں رکھا، وضع حمل کے وقت تکلیف، پھر 30 مہینے دودھ پلایا، پھر 20 سال تیری فضولیات کو پورا کیا۔ اب 4 مطالبات ہیں، ادب کر، محبت کر، خدمت کر، ماں باپ کی اطاعت کر۔ جو 4 مطالبات ماں باپ کے مان لے گا اللہ اس کو 4 نعمتیں عطا کرے گا۔ چل بھائی وہ میں مختصر کر دیں گا ذرا 4 انعامات۔ اب سنو ذرا دامن پھیلاؤ۔ پہلا انعام اللہ فرماتے ہیں میں اپنی تمہیں رضا عطا کر دوں۔ مزہ نہیں آیا مجھے؟ مزہ یہ رضا والا جملہ آپ نے معمولی سمجھا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کر، اطاعت کر، میں تمہیں پہلا انعام دوں گا کہ اپنی رضا تمہیں دے دوں گا۔ ٹھہرو میرے ول دیکھو، صحابہ کو حضور نے اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ ہو، ذرا جلدی بولنا، رضی اللہ ہو۔
ان کو دنیا میں اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جنتیوں کو آخر میں اللہ کہے گا میں تمہارے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ جلدی نس نس کے نا طور پہاڑ تے چڑھ گئے۔ اللہ نے بلایا تھا، ساہ چڑھے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے نے۔ اللہ کہنے کہ جلدی کیوں آ گئے ہیں؟ تھکے ہیں، تینوں ساہ چڑھے ہے۔ کہنے لگے اللہ تو بلایا تو میں کہ لیٹ نہ ہو جاؤں، میں اس لیے آ گئے رب لترضا تاکہ تو میرے تے راضی ہو جائے۔ ہولی کہو ذرا، ہولی کہو میں نہ۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں والا سوف یؤتیک ربک فترضا، میں محمد آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری گلاں چھڈو، کیا کیا ملے گا تو راضی ہوں گے۔ آخر کے اندر یہ ہے میں اس وقت اللہ سے راضی ہوں گا جب ساری میری امت جنت میں چلی جائے۔ پہلا میں راضی ہو جاؤں گا جڑا ماں باپ دی خدمت کرے گا۔ نمبر 2 حاضر رہنا۔ پھر میں کہتا ہوں 4 احسانات، 4 مطالبات، 4 انعامات۔ میں نے بڑی ونڈ عجیب ڈالی ہے۔ اور دوسرا انعام فرمایا وہ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے والے، میں تمہیں مصائب سے بچا لوں گا، پریشانیوں سے بچاؤں گا، دکھوں سے بچاؤں گا، آفات و بلیات سے بچاؤں گا۔ آپ کہیں کہ مولانا دلیل، چلو پڑھو حدیث، کڈو بخاری شریف۔ اور 3 بندے جا رہے ہیں سفر تے، وہ جدو پہاڑ دے کولوں گزرے نے، ٹائم تھوڑا ہے، ایک 1000 من دا پتھر اتوں ٹوٹیا، جیڑی غار چو چھپے سن نا، بارش ہو رہی سی کہ اتھے لک چل دے، وہ بالکل آ کے فٹ ہو گئے۔ ساہ بھی نہیں نکلتا، کسی نے پتہ بھی کوئی نہیں۔ لیاؤ کو سائنس لیاؤ، جڑے خوراک رساں کی کہندے نے جی، سراغ رساں لیاؤ، ککھ دا پتہ نہیں۔ انہیں تینوں نے بیٹھ کے مشورہ کیتا، کوئی عمل اللہ لئی کیتا نا تو وہ دا واسطہ دے دیو۔ وہ دے چو ایک نے کہا یا اللہ تینوں پتہ ہے میں بکریاں چراندا سی، میں آ کے شام نو دودھ ماں نو پہلا پلاندا سی تے پھر میں بچیاں نو پلاندا سی۔ ایک دن میں لیٹ آیا، ماں سو گئی، بچے روندے رہے، بیوی منگدی رہی، میں نہیں دیتا، میں پیالہ بھر کے ماں دے سرانے کھڑا رہا۔ ماں تہجد دے وقت اٹھی، میں پیالہ پیش کیتا، اللہ اگر تیرے لیے یہ کام کیتا ہے تو سانو معافی دے دے۔ پہاڑ 10 فٹ اٹھ کے پراں چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں نمبر 2 مصائب سے نجات دوں گا، تکلیفوں سے نجات دوں گا، پریشانیوں سے تمہیں نجات دوں گا، دکھوں سے نجات دوں گا۔ اور تیسرا میں کیا دوں گا انعام؟ تیرے رزق میں، تیری صحت میں، تیرے وقت میں، تیرے رشتوں میں برکتیں ہی برکتیں۔ تھوڑا ہولی کہو ذرا۔ رشتوں میں برکتیں آ جائیں گی، تیرے رزق میں برکت دوں گا۔ 2 منٹ اوپر ہو جان تے آج ذرا برداشت کر لینا۔ پہلا سپارہ پڑھ لو، سورہ بقرہ کڑھ لو۔ ایک بندہ گلی چ جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک ہیرا ہے، وہ 1 لاکھ روپے میں دوں گا۔ نوجوان باہر نکلے، انہوں نے کہا میرا ابا آرام کر رہا ہے اور چابی خزانے دی وہ سرانے دے وچ ہے، انہوں جاگ لین دے، میں 1 لاکھ 10 دیاں گا۔ انہیں کہا 90 لواں گا ہونے ہی جگہ، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا میں تینوں 20 دے دیاں گا، انہیں کہا میں 80 لواں گا، انہیں کہا جگہ، انہیں کہا میں تینوں 130 دے دیاں گا، انہیں کہا جگہ میں تینوں 17 دا دے دیاں گا، انہیں کہا میں نہیں جگانا۔ ہیرا ہتھوں نکل گیا، بچے دے دل تے چوٹ لگی۔ ابن کثیر پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ پڑھ لینا۔ ہن میں لگا جی رزق میں برکت کیسی ہوتی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بندہ قتل ہو گیا، وہ کہنے کیتا میں 10 دن نہ ہونے تو ٹھہر چلو سر۔ وہ مارن والے نے چکیا سنت پورے تے جا کے ڈگلس پورے والے دے اتنے سٹ دیتا کلونی چ، یا اتوں چکیا تو شیخ کلونی چ سٹیا ہے۔ وہ سویرے شیخ کلونی والے آئے، انہوں نے کہا موسیٰ اور ادھر نہ ویکھ میرے کو، موسیٰ بندہ اسی قتل کیتا کوئی نہیں، دیے ساڈے تے پی جانی ہے، توان ہے، اسی تے مارے گئے۔ اللہ نو پوچھو، اللہ کو کلیم نے پوچھا، اللہ نے کہا بھی گائے ذبح کرو۔ کی یہ لمبا واقعہ میں سنانا نہیں، گائے ذبح کرو۔ قوم بڑی بگڑی اسی، رنگ کیسا ہوئے، قد کیسا ہوئے، وہ شادی شدہ ہوئے یا غیر شادی، بکواس کر دے رہے، پھنس دے رہے۔
اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو اور اس کا چوڑا یہ ران جو ہے مردے کو لگاؤ، مردہ زندہ ہوگا، وہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اس کو ہن گاں تلاش کر رہے ہیں، رنگ کیسا ہوئے، قد کیسا ہوئے، عمر کتنی ہوئے، او تلاش کر دے لبے ہی نہ۔ آخر کو 2-4 دنوں تو بعد ایک دروازے تے وہ گاں ایسی کھڑی سی، وہ اکڑ گئے نوجوان، وہی نوجوان نکلے۔ اچھا، اس کیس کا مدعی اس کا داماد تھا۔ سبحان اللہ، نہیں پہنچے سبحان اللہ۔ تسی پتہ نہیں کہڑے بازار گئے ہوئے، میں نے تو یہ نہیں پتہ لگا۔ کیس کا مدعی ہے کہ شیخ کلونی والے ہو، تسی میرا سسر ماریا، یہ دے پیسے دیو مینوں، توان دو۔ کیس کا مدعی بھی یہ ہے، نس بھج بھی یہی کر رہے ہیں۔ جدوں گاں ذبح کی تھی، ہاں ذبح تو وہ جس ویلے ویکھیا بچہ نکلے ہوا، یہ گائے آپ کی ہے؟ اس نے کہا جی۔ کتنے؟ لے منہ منگی قیمت لوں گا، 10 گائے لے لو۔ اس نے کہا اور 20 لے لو۔ اس نے کہا نہیں، یہ دے دو 40 لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، منہ منگی قیمت۔ کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا ایک طرف گائے رکھو، دوسری طرف سونا رکھو۔ تسی حالے بھی نہیں پہنچے۔ انہوں نے کہا جی بندہ قتل ہو گیا ہے، مصیبت پئی، تو سونا لے گاں سانو دے۔ سونا کٹھا کیتا، انہوں نے گاں دے حوالے کی تھی۔ انہوں نے جدوں ذبح کی تھی تے ذبح کرن تو بعد وہ چوڑا ران مردے دے جسم نہ لایا، مردہ زندہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے داماد نے ہی مجھے قتل کیا ہے۔ کہو اللہ۔ ایتھے بھی انہوں سبحان اللہ کہنا۔ مینوں تے انج لگدا ہے جویں داماد کوئی پاکستانی سی۔ فیاض نہیں سمجھے؟ مدعی بھی یہ ہے، مجھے داماد نے قتل کیا۔ ناراض نہ ہونا قادری مسجد میں آنے والوں، آج بھی داماد سسر کو قتل کرتے ہیں۔ کیسے؟ جا حصہ لے گیا، تھپڑ مار دینے، گھروں کٹ دندے نے، 4 بچے نال نسا دندے نے۔ جب تھپڑ مارتے ہو یا ڈنڈا مارتے ہو، اس کے نشانات پڑتے ہیں، اس کے باپ سے پوچھو کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ تم روزانہ قتل کرتے ہو۔ لیکن ایک بات سن لو، آخر تو اڈا بھی تو کوئی داماد بنے گا نا۔ نہیں پہنچے، تسی بھی تو کسی دے سسر بنو گے نا، تو پھر دیکھ لینا 10 گنا زیادہ سزا دے کر جب تیری بچی کو تیرے گھر میں بھیجے گا، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا۔ لو جی خان نذیر صاحب، میرا جملہ ایک سن لینا، پھر میں کراں کی۔ آخر داماد ہی ہے نا، نہیں پہنچے۔ آخر داماد ہی ہے نا، داماد کو الٹا پڑھو تب بھی داماد ہی بنتا ہے، ساس کو الٹا پڑھو پھر بھی ساسی بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تسی پہنچے ہی نہیں، میں کی کہتے تھے، نہیں پہنچے۔ آخر داماد ہی ہے نا، داماد کو الٹا پڑھو پھر بھی داماد ہے، ساس کو الٹا پڑھو پھر بھی ساس ہی ہے۔ اس لیے میں داماد سے بھی کہتا ہوں، ساس سے بھی کہتا ہوں، خدا کا خوف کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کیونکہ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ علامہ اقبال کے شعر پر میں ساری تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی ہو جس میں بو وہ کلی نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ چلو خوش رہو، سدا بہار رہو۔